महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मुगल हुकूमत 1526 ईस्वी में दहली में अहद सलातीन का खात्मा हो गया। वहाँ मुगलिया हुकूमत की बुनियाद पड़ी। बाबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल हुकूमत के बानी थे। वो वस्ती एशिया में मौजूद उज़्बेकिस्तान के फरगाना नामी रियासत के हुक्मरान थे। भारत की बेपनाह दौलत के बारे में उन्होंने सुन रखा था, इसलिए उन्होंने भारत पर हमले का मंसूबा बनाया। उस वक्त दहली पर इब्राहिम लोधी की हुकूमत थी। अहद सलातीन में दौलत खान पंजाब के इलाके के हाकिम आला थे। इब्राहिम लोधी और दौलत खान में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई, जिसकी वजह से दौलत खान ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाबर ने भारत पर हमला कर दिया। बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोधी अपने लश्कर के साथ निकले। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों के दरमियान पानीपत के मकाम पर जंग हुई। इस जंग में बाबर ने भारत में सबसे पहले तोप खाने का मुवस्सर इस्तेमाल किया। उन्होंने इब्राहिम लोधी की फौज को शिकस्त दे दी। इसी को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूतों को मुत्तहिद किया। बाबर और राणा सांगा के दरमियान खानुआ के मकाम पर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाबर ने तोपखाने और उनकी महफूज फौज में मुतासिरकुन कारनामा अंजाम दिया। राणा सांगा की फौज को शिकस्त हुई। 1530 ईस्वी में बाबर का इंतकाल हुआ। क्या आप जानते हैं, बाबर के बाद हुमायूं 1530 ईस्वी से 1539 ईस्वी और 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तख्त नशीन हुए। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी और दहली के तख्त पर सूरी खानदान की हुकूमत कायम की। हुमायूं के बाद अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तख्त नशीन हुए। अकबर और हिंद के दरमियान पानीपत के मैदान में 1556 ईस्वी में लड़ाई हुई। इसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि पूरे भारत को एक ही अमलदारी के तहत लाया जाए। अकबर के बाद जहांगीर 1605 ईस्वी से 1628 ईस्वी शहंशाह बने। उनके अहद हुकूमत में उनकी मलिका नूरजहां ने मुअस्सर कारहाय नुमाया अंजाम दिए। जहांगीर के बाद शाहजहां 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी शहंशाह बने। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तवील अरसे तक शहंशाह रहे। औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगलिया हुकूमत ज़वाल पजीर हो गई। अकबर मुगल खानदान के सबसे ज़्यादा काबिल और बासलाहियत बादशाह थे। अकबर ने पूरे भारत को एक ही अमलदारी के तहत लाने की कोशिश की। उस वक्त उनकी मुखालफत की गई। राणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती वगैरह ने अकबर के खिलाफ
جو لڑائیاں چھیڑی وہ قابل ذکر ہیں۔ مہارانا پرتاپ۔ ادے سنگھ کی موت کے بعد مہارانا پرتاپ میواڑ کی گدی پر بیٹھے۔ اپنی حکومت میواڑ کی بقا کے لیے انہوں نے مسلسل جدوجہد جاری رکھی۔ اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے وہ آخر دم تک اکبر سے لڑتے رہے۔ اپنی بہادری، شجاعت، خودداری اور ایثار جیسے اوصاف کی بدولت وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ چاند بیوی۔ 1595 عیسوی میں مغلوں نے نظام شاہی کی راجدھانی احمد نگر پر حملہ کیا۔ مغل فوج نے احمد نگر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ احمد نگر کے حسین نظام شاہ کی بہادر بیٹی چاند بیوی نے نہایت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے احمد نگر کے قلعے کی حفاظت کی۔ اسی دوران نظام شاہی سرداروں میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ اس نا اتفاقی کی وجہ سے انجام کار چاند بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ چاند بیوی کے قتل کے بعد مغلوں نے احمد نگر کا قلعہ فتح کر لیا، لیکن وہ مکمل نظام شاہی سلطنت پر قبضہ نہ جما سکے۔ رانی درگاوتی۔ ودربھ کا مشرقی حصہ، اس کے شمال میں مدھیہ پردیش کا حصہ، موجودہ چھتیس گڑھ کا مغربی حصہ، آندھرا پردیش کا شمالی حصہ اور اڈیشہ کا مغربی حصہ گونڈ ون کا توسیعی علاقہ تھا۔ راجپوتوں کے چندیل خاندان میں پیدا ہونے والی درگاوتی شادی کے بعد گونڈ ون کی رانی بنی۔ انہوں نے عمدہ طریقے سے حکمرانی کی۔ عہد وسطیٰ کی تاریخ میں مغلوں کے خلاف رانی درگاوتی کی جنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد درگاوتی نے مغلوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی، لیکن ان کی پناہ میں جانا گوارا نہیں کیا۔ اورنگزیب۔ 1658 عیسوی میں اورنگزیب بادشاہ بنے۔ اس وقت مغلیہ حکومت شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں احمد نگر تک اور مغرب میں کابل سے لے کر مشرق میں بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے عہد میں مشرقی جانب کے آسام، جنوبی جانب کی بیجاپور کی عادل شاہی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی کا خاتمہ کر کے ان علاقوں کو اپنی حکومت میں ضم کر لیا تھا۔ آہوموں کی لڑائی۔ 13ویں صدی عیسوی میں شان نامی فرقے کے لوگ برہم پتر ندی کی وادی میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں انہوں نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ مقامی لوگ انہیں آہوم کہتے تھے۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں آہوم طویل عرصے تک مغلیہ حکومت سے برسرِ پیکار رہے۔ مغلوں نے آہوموں کے علاقوں پر حملے کیے۔ گدادھر سنگھ کی قیادت میں آہوم متحد ہو گئے۔ فوج کے کمانڈر لاچھت بڑپھوکن نے مغلوں کے خلاف
سخت جدوجہد کی۔ آہوموں نے مغل فوج کے خلاف گوریلا طریقہ جنگ استعمال کیا۔ اس جدوجہد کی وجہ سے مغلوں کے لیے آسام میں اپنے اقتدار کو مستحکم بنانا ممکن نہ ہو سکا۔ سکھوں سے لڑائی۔ سکھوں کے 90 مذہبی رہنما گرو تیغ بہادر نے اورنگزیب کے ناقابل برداشت مذہبی طرز عمل کے خلاف سخت ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیا۔ اورنگزیب نے انہیں قید کر کے 1675 عیسوی میں ان کا سر قلم کروا دیا۔ ان کے بعد گرو گوبند سنگھ سکھوں کے رہنما بنے۔ گرو گوبند سنگھ نے اپنے پیرووں کو متحد کر کے ان کے جنگجویانہ رجحان کو بڑھاوا دیا۔ انہوں نے جنگجو سکھ جوانوں کی ایک جماعت تیار کی جسے خالصہ جماعت کہتے ہیں۔ آنند پور ان کا اہم مرکز تھا۔ اورنگزیب نے سکھوں کے خلاف اپنی فوج روانہ کی جس نے آنند پور پر حملہ کیا۔ سکھوں نے پرزور مزاحمت کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد گرو گوبند سنگھ جنوب کی طرف چلے گئے۔ 1708 عیسوی میں ناندیڑ کے مقام پر ان پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ راجپوتوں سے لڑائی۔ اکبر نے اپنے دوستانہ رویے کی بنا پر راجپوتوں کا تعاون حاصل کر لیا تھا لیکن اورنگزیب کو راجپوتوں کا تعاون حاصل نہ ہو پایا۔ مارواڑ کے راجا جسونت سنگھ کی موت کے بعد اورنگزیب نے اس کی ریاست کو اپنی حکومت میں ضم کر لیا۔ درگا داس راٹھوڑ نے راجا جسونت سنگھ کے کمسن بیٹے اجیت سنگھ کو مارواڑ کی گدی پر بٹھا دیا۔ درگا داس نے مغلوں کے خلاف جدوجہد کی۔ درگا داس کی مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے اورنگزیب نے شہزادہ اکبر کو مارواڑ روانہ کیا۔ شہزادہ اکبر خود راجپوتوں سے مل گیا اور اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں مہاراشٹر کے مراٹھوں سے بھی مدد لینے کی کوشش کی گئی۔ درگا داس راٹھوڑ نے مغلوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی۔ مراٹھوں سے لڑائی۔ مہاراشٹر میں شیواجی مہاراج کی قیادت میں سوراج کا قیام عمل میں آیا۔ سوراج قائم کرنے میں انہیں دیگر دشمنوں کے علاوہ مغلوں سے بھی جدوجہد کرنا پڑی۔ بہت شکریہ۔